إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم حضرات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. آج کل معاشرے میں بے جا ظلم و زیادتی عام ہو چکی ہے. ناجائز کیس کے ذریعے کسی کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، کسی کا مال غصب کیا جاتا ہے اور قسمیں پر قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ میں نے تمہارا مال نہیں لیا. پڑوسیوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کورٹوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، عدالتوں میں کیس دائر کیے جاتے ہیں. کسی کو گالی دی جاتی ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے. اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ ان مظالم کے عادی ہو چکے ہیں. گرچہ دیکھنے میں وہ دیندار بھی لگتے ہیں مگر جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. کتنے کاروباری پریشان ہیں کہ ان سے جو قرض پر مال لیا جاتا ہے وہ ان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی. اس طرح کے ظلم و ستم ہم معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ارشاد فرمائی اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کا ثابت بنے گی. آدمی وہاں پر نور کا متلاشی ہوگا اور وہاں پر اس کو نور نہیں ملے گا بلکہ وہ تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر وہ وہاں پر گھومتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے دیکھو تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا. تو ظلم کے ذریعے سے زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے. تو محترم حضرات، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کیسے کیسے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور ان پر کیسے حالات، دردناک حالات ان پر گزر رہے ہیں. ایسی ظالموں کی عبرتناک جو واقعات ہیں تاریخ میں بھرے پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنا ظلم کیا. بنی اسرائیل پر ظلم کے اس نے پہاڑ توڑ رکھے تھے اور اس نے جو جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا پیدا ہوتے ہی، اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا.
تاکہ ان سے باندیوں کا کام لیا جا سکے یا ان کی عزت پر حملہ کیا جا سکے۔ تو کیسے کربناک دور سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو نیست و نابود کیا، اور آج بھی اس کی لاش ایک عبرت کا انجام بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی سے ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرقاب کر دیا، اس کو اور اس کی ساری فوجوں کو، اس کے سارے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف عذاب سے نوازا، کیڑوں مکڑوں سے، مینڈک سے، خون کا عذاب اس پر اترا، اور وہ بڑے محلات میں اونچی اونچی عمارتوں میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب ساری چیزوں کو نیست و نابود کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میرا اقتدار ہے، مجھے کوئی چیلنج نہیں کرے گا، اور اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی جس کو قرآن نے میخوں سے تعبیر کیا، اتنی میخوں کی طرح اتنی مضبوط فوج تھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس، تو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح غرقاب کر دیا۔ اسی طرح قارون کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے اندر دھسا دیا، اس کو تو پانی کے اندر غرق کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے پاس دنیا کی ساری دولت موجود تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی جو چابیاں تھیں وہ بڑے بڑے لشکر لاؤ لشکر لے کر جاتے تھے، اتنے اس کے پاس خزانے تھے، مگر اس نے اپنی دولت کو بنی اسرائیل کے خلاف، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا مگر فرعون کا حامی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح زمین کے اندر دفنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک آدمی تھا، فبغى علیہم، مگر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ، اور اس کے خزانے جو تھے، اس کی کنجیاں طاقتور، اولی القوہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی، اس کا لہو قوم، جبکہ اس کی قوم نے قارون سے کہا لا تفرح، تو اکڑ مت جا، پھول مت جا، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو، اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی اسی طرح ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہے، بڑی بڑی قوتوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح نمرود کو ہم دیکھتے ہیں، نمرود اپنی قوم کا ایک بڑا بادشاہ تھا، تو اس کو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے بحث و مباحثہ کیا، کوئی جواب تو نہیں دے سکا، اور ان کے لیے اس نے آگ سلگائی اور اس آگ کے اندر اس کو ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو، وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو اس طرح
नमरूद भी वक्त का जो बादशाह था वो भी एक मामूली मच्छर से हलाक हो गए। इसी तरह अबरहा जिसने खाने काबा को ढाने के लिए वो आया था, अपने लाओ लश्कर के साथ बड़े तमतराक से आया था और मक्के के करीब भी पहुंचा था, और मक्के के लोग घबरा कर पहाड़ों की तरफ और दूर दूर तक चले गए थे, और उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह तो अपने घर की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला ने उसकी फौज को, जिसमें हाथी भी थे, वो अपनी बड़ी ताकत के साथ, गुरूर के साथ आया था, तो अल्लाह ताला ने उसके गुरूर को किस तरह खाक के अंदर मिला दिया कि आसमान से अबाबिल परिंदे, छोटे छोटे परिंदे आसमान पर उड़ने लगे, और उनके पैरों पर में छोटी छोटी उनकी कंकरियां थी, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उनको निशाना बना रहे थे कच्ची ईंटों के साथ। तो जिसको ये ईंटें लगी वो उसी वक्त वो मर गया। तो अल्लाह ताला के पास अल्लाह की बड़ी कुव्वत है, और उस कुव्वत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आज भी हम देखते हैं कि गज़ा के लोग, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन, आज उनके पास दुनिया की सारी ताकतें एक हैं, बड़े बड़े मालिक एक हैं, और वो इसराइल से बिल्कुल लग कर है, और एक छोटे से इलाके के अंदर वो मौजूद है। 90 या 94% वो इलाका इसराइल के पास है, और सिर्फ 6% इलाका फ़लस्तीनियों के पास है, गज़ा के पास है। लेकिन वो किस तरह लड़ रहे हैं। इसराइल अपनी जासूसी में बहुत ही मशहूर है कि मामूली परिंदा भी और एक चूंटी भी, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी काली रात में किसी काली चट्टान पर कोई काली चूंटी अगर रेंग रही हो तो इसराइल उससे बाखबर रह सकता है। उसको इतने अपने ऊपर इतना बड़ा नाज था, लेकिन अल्लाह ने उसका गुरूर किस तरह खाक के अंदर मिला दिया। क्या आप देखते हैं कि हमास के सिपाहियों ने, जो आज भी लड़ रहे हैं, जिनके हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, जबरदस्त कुर्बानियां दे रहे हैं, वहां का मंजर आप देखेंगे तो आप शजदर रह जाएंगे कि किस तरह उनका ईमान है। एक माँ अपने 3 बेटों को दफन करती है, और दफन करते हुए कहती है अपने बच्चों से, क्या है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कल क़यामत के दिन मिलूंगी। क्या वो जज्बा ईमानी है। एक आदमी जिसके सारे खानदान वाले शहीद हो चुके हैं, और वो मिठाइयाँ लोगों के अंदर बांट रहा है कि मेरे घर के लोग शहीदों के अंदर शामिल हो चुके हैं, शुहदा हैं। क्या उनका जज्बा ईमानी है जो उनके अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बनाने नजर आते हैं। वो करारदादें सिर्फ मजम्मत की पास करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर कुछ भी नहीं करते। आज मगरबी ममालिक में 6-7 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इसराइलियों, यहूदियों के जुल्म को देखकर उनसे अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ रखे। लेकिन कोई मुस्लिम ममालिक हमको नहीं दिखाई देता कि जिन्होंने अपने सफीरों को इसराइल से वापस बुलाया। एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, और बल्कि
بعض مسلم ممالک اندرون طور پر ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا لفظ قرآن میں موجود ہے، فلسطین کا نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے مصر میں کہا تھا کہ اخوانیوں پر اس نے ظلم کیا، اور اس نے کہا نحن ابناء الفرائنہ، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں۔ یہ مسلم ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا جہاں کی ساری دولت دے رکھی ہے، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے تیل کے خزانے، سونے کے خزانے، گیس کے خزانے ان کے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، لیکن آج امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ ہم صرف نمازوں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو محترم حضرات، زمانے جاہلیت کے اندر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا، حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر ظلم ہوا تھا، اور شب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے ابی طالب کی گھاٹی میں، اور اس میں جو قریش کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی شامل تھے۔ ان کے پر سخت حالات گزرے، مگر ان لوگوں کے اندر جو جاہلیت کے اندر تھے، جو کفار و مشرکین کے اندر تھے، ان کے اندر چند نفوس تو موجود تھے جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ بائیکاٹ صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل اور دوسرے سرداران مکہ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور پھر کعبے کے اندر جو بائیکاٹ لکھ کر رکھ دیا گیا تھا انہوں نے اس کو پھاڑ ڈالا، اور ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کرام کو جو اس ظلم کی چکی کے اندر پیس رہے تھے ان کو اس سے نجات دلائی۔ لیکن آج کے اس دور میں مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر، غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، کوئی مسلم ملک ایسا نہیں دکھائی دیتا جو جا کر آواز اٹھائے۔ کچھ آوازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ آوازیں تو سنائی دیتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر کوئی ایسی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی۔ تو محترم حضرات، جو اسرائیل غزہ کے اندر جو درندگی کا ثبوت دے رہا ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو مارا جا رہا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ روتے ہیں۔ 40% بچوں کو، 30% خواتین کو کس طرح مارا جا رہا ہے۔ ہر روز ہم کو یہ منظر دکھائی دیتا ہے، خون میں لت پت بچے، خون میں لت پت عورتیں، خواتین کس طرح سنگین سانحے سے وہ گزر رہی ہیں۔ تو ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے جو کچھ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کی چیزیں ہیں جو بازار میں سپلائی ہوتی ہیں، وہ سارے برانڈ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ ایمانی موجود ہو کہ ہم ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعا کریں۔ اللہ کی طاقت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جس طرح اللہ نے فرعون کو پانی سے ہلاک کیا، قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کیا، اور ابرہہ کے ایک لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو اس طرح ان ظالموں کو، ان جابروں کو قسام کے مجاہدین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ضرور
اپنے انجام تک پہنچا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔